لوگ کہتے ہیں شفقت ہی شفقت کی بات، رحمت ہی رحمت کی بات، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن میرے بھائی سختی بھی دین کا حصہ ہے، شدت بھی دین کا حصہ ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کفار اور منافقین کے بارے میں یہ تو ہے، کفار اور منافقین کے بارے میں تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ گناہگار کے بارے میں، اسی اشعار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مزاج میں اتنی رحمت تھی کہ حضور کو کوئی کتنا بھی ستا جاتا، نبی پاک کی ذات کے بارے میں کوئی کتنا بھی ستا جاتا، اللہ کے محبوب مسکرا کے گزر جاتے، اپنی ذات کے بارے میں کبھی غصہ نہ فرماتے تھے، کبھی جلال نہ فرماتے تھے، بخاری مسلم ہے۔ لیکن فرماتی ہیں اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا، اگر کوئی دین کو چیلنج کرتا، اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو پھر نبی کریم کو جلال آتا، پھر حضور کو، اور اس جلال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند کیا بلکہ حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا جب کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو رسول پاک کو جلال آتا، حضور غصہ فرماتے، ناراض ہوتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ جلال حضور کے چہرے سے بھی نظر آتا اور حضور کے لفظوں سے بھی نظر آتا۔ جلال فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور غور فرمائیں طبرانی شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، حکم دیا کہ بستی الٹ دو، تباہ کر دو ساری۔ حضرت جبریل دست بستاز کرتے، مولا میری مجال نہیں کہ میں تیرے حکم میں کسی بھی قسم کا لیت و لاللہ کر سکوں، لیکن یا اللہ وہاں تیرے 2-3 نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے صوفی ہیں، وہ اپنے اجرے میں بیٹھ کے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، وضو ٹوٹتا نہیں، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری سارا کچھ ہے، تو اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے ان کی گردنیں مروڑنا، سب سے پہلے ان ظالموں کو تباہ کرنا، سب سے پہلے ان کے حصے بکھرے کرنا۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تیرے حکم سے سرتابی نہیں لیکن حکمت کا پتہ چل جائے۔ تو رب کریم نے فرمایا وہ اپنی عبادت تو کرتے رہے لیکن میری نافرمانی دیکھ کے کبھی انہیں غصہ ہی نہیں آیا، وہ اپنی اللہ اللہ میں تو لگے رہے لیکن لوگ میری حدوں کو توڑتے رہے، قرآن کو چیلنج کرتے رہے، میرے رسول پاک علیہ السلام کی دین کی لوگ شرع عام مخالفت کرتے رہے، کبھی ان کے ماتھے پر شکن ہی نہیں آئی، کبھی وہ ناراض ہی نہیں ہوئے، ہم تو صوفی ہوتے ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ہمارا فلاں آدمی سے میں کٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ فرمائے ان کو کبھی میری نافرمانی پہ غصہ ہی نہیں آیا، انہیں پکڑو اور انہیں مارو، سب سے پہلے انہیں تباہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے نبی پاک علیہ السلام کو جلال نہیں آتا تھا، حضور غصہ نہیں فرماتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، کوئی کس قدر زیادہ بھی تکلیف دیتا، رستے میں کانٹے بچھاتا تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کوئی شخص میرے نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برساتا تو حضور دعا دیتے، لیکن اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس خاوند کی بیوی بن سور کے بازار جائے وہ دیوس ہے، بن سور کے بے پردہ خوشبو لگا کے بازار جائے وہ دیوس ہے۔ حضور وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بے غیرت ہے۔ کتنے سخت لفظ ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں اگر اسے بے غیرت کہو گے تو کوئی حرج نہیں، وہ دیوس ہے۔ اگلے لفظ سنیں حدیث پاک کے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس پر راضی بھی ہے، اگر وہ اس پر ایک تو جا رہی ہے اور اگر وہ راضی ہے تو دیوس ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہ جتنے قدم چلے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تیار کرائے گی، اس لیے کہ اس کا خامد راضی ہے کہ تو بان سور اور بے پردہ ہو اور جہاں مرضی جا، جہاں سے مرضی آ۔ فرمایا وہ اگر اس بات پہ راضی بھی ہے تو وہ دیوس بھی ہے اور اپنے لیے جہنم میں
گھر بھی بنا رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی پہ ناراض ہی نہیں ہو رہا. جوتے نہیں پالش کیے تو جھگڑا ہو گیا، روٹی نہیں پکی شام کو تو لڑائی ہو گئی. اگر اس نے اماں کے لیے کپڑے تیار نہیں کیے تو چھٹی کر دی، کہا تجھے رکھنا ہی نہیں. اگر تجھے ایز پورا نہیں لائی تو تیرے لیے طلاق ہے. اور وہ بن سور کے میک اپ کر کے گھوم رہی ہے، سرے عام جا رہی ہے. خود چھوڑ آیا مہندی والے دن اس کو اس کی سہیلی کی شادی میں، اور ولیمے سے اگلے دن مکلاوے سے لوٹ کر کے لینے آیا تو کہتا ہے میں جدید تہذیب کا دل دادا ہوں، مجھے تو اعتبار ہی بڑا ہے، مجھے تو بڑا اعتبار ہے، بیٹی پہ بڑا اعتبار ہے. اس پہ اللہ کے رسول کو بھی بڑا اعتبار تھا، لیکن نبی پاک نے کبھی کسی جگہ بھیجا نہیں. صحابہ کو بھی بڑا اعتبار تھا، ان سے زیادہ پاکیزہ بیٹیاں. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، مجھے بیوی پہ اعتبار ہے. کیا مطلب ہے اعتبار کا؟ سب سے زیادہ اگر اعتبار ہے تو اللہ کے رسول کو اپنے غلاموں پہ اعتبار ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے حفاظت کا حکم دیا تو اعتبار کا کیا مطلب ہوا؟ کیا معنی ہوا یہ لفظ بولنے کا کہ مجھے یقین ہے، مجھے خیال ہے؟ سمجھے اور غور کریں. میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا. کن کن باتوں پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو کافر مشرک کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہے، حضور کے غلام ہیں، پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے. مشکاہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے. کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں، جس چوک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے، کہتے ہیں مولویوں کو کی پتہ ہے، ان کو کیا خبر ہوئی، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے. مجھ سے سنو، سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں، شیخ القرآن کی 2-4 ڈگریاں اس جیب میں اور شیخ الحدیث کی اس جیب میں ہے. مولوی بیچارے کو کیا پتا، وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے 8 سال مدرسے میں، اس کو کیا خبر. اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا فتویٰ. اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے، رائے دینے آتے ہیں. 2-4 بندہ رائے دے جاتا ہے، کہتا ہے جناب اس طرح کہا کریں لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں، وہ والی بات نہ بیان کیا کریں. میرے بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب آئے، حضور نے سن لیا، اور میں نے حضور کے چہرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے، جلال نبی کریم کے چہرے پر. حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں؟ بول پڑے بریلی کے امام، کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے. کیا باتیں کر رہے ہو، تقدیر پہ بحث کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی. فرمایا خبردار، کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی، جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں. کس نے تمہیں اجازت دی؟ جلال فرما. ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی بحث کر رہا ہے، ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے، مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں. ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ جب تو ٹی وی پہ گیا تھا، اینکر پرسن بنا تھا، تو نے صحافت کی ڈگریاں دی تھی، پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے وہ تو نے جمع کرائی تھی. تو دین پہ بحث کر لا، ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا، تو نے کہاں سے پڑھا ہے، کوئی بات سنا، تو کس کا شاگرد ہے، کو اپنی سند ثابت کر. ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے گی؟ حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، جلال فرمایا. جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، بان علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام ناراض ہے. پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا، بے ادب پہ. ابو داؤد، ابن ماجہ، سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا. کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا، چلو کعبے کو پیر کیے ہیں تو پھر کیا عرض ہے. جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے. میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ سیاح کی روایت کر عرض کر رہا ہوں، کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے. یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سمت کی طرف
کیونکہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے. منہ کر کے تھوک دیا اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا. آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے, آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا, تو نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دیا ہے. نماز والے نبی نے منع کر, تو نہیں پڑھائے گا. بھاگا حضور کے دروازے پہ, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے, تو نے بے ادبی کی ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا. فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا. جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے, معافی مل گئی اسے معافی, لیکن امامت کی اجازت ہے. جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں. تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے, جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے, جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے, وہ امامت کے قابل. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار. بات بے ادبہ مقصود نہیں اصل تے نہ درگاہ ٹوئی. باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی. باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا. ایک روایت اور عرض کر دوں ترمذی سے. حضور جنازہ پڑھانے گئے, پہلے چلے گئے. لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں. میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے. حضور پہنچ گئے, جنازہ گاہ تک پہنچے. قبرستان میں ترمذی ہے, میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا, اس کے ساتھ کاہے کی زد, اس کے ساتھ کیا جھگڑا, ماری گیا ہے. ترمذی ہے, سیاہ عرض کر رہا ہوں. چہرے سے کپڑا ہٹایا, فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا. اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آئے ہیں تھا تو مسلمان ہی نا, لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں, غضب سے ان کے خدا بچائے. قبرستان تک آئے, کپڑا ہٹایا, فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ. صحابہ نے کہا حضور پڑھائے, نہیں پڑھاتا. حضور بے نمازی تھا, فاسق تھا, کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا, یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. یہ میرے عثمان سے بغض رکھے. یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی, رحم پانے کے قابل نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے, حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے. تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کرے پھرتا ہے, تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے میرے نبی کریم. پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا. دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بے ادبی کرتا ہے. جلال, تیسرا جلال فرمایا حضور نے. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے محلے کا امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا ہے, لمبی نماز پڑھاتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا, حضور بلاتے, تھپکی دیتے, کہتے ہو یار آہستہ آہستہ پڑھایا کر, چھوٹی نماز پڑھایا کر, یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا. حضور نے امام کو بلایا, فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے. حضور کو جلال آیا, فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں, تو نفرت پیدا کرتا ہے, تو نفرت پیدا کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم کیا ہے؟ فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر, اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر, تمہیں اجازت ہے. یہ تمہیں جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر.